معززین ناظرین سامعین حاضرین مخلصین، پہلے تو انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ کچھ تعلیمی مصروفیات کی بنا پر ماہ ذوالقعدہ پر کچھ گفتگو نہ کر سکا۔ بہرکیف صبح کا بھولا شام کو گھر آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ ماہ ذوالقعدہ ابھی ختم نہیں ہوا، چند روز باقی ہیں۔ ماہ ذوالقعدہ کا اختتام ہونے والا ہے اور ماہ ذوالحجہ کی آمد ہے، تو اس حوالے سے دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات ماہ ذوالقعدہ کے حوالے سے اور دوسری بات ماہ ذوالحجہ کے حوالے سے۔ جہاں تک پہلی بات کی وضاحت ہے، ماہ ذوالقعدہ کا نام اگر دیکھا جائے تو ماہ ذوالقعدہ کے دو نام ہیں، ایک ذوالقعدہ اور دوسرا ذی قعدہ۔ ذوالقعدہ البتہ زیادہ معروف اور مشہور ہے، جو دو الفاظ سے مرکب ہے، ایک ذو دوسرا قعدہ۔ ذو کا معنی ہوتا ہے والا اور قعدہ کا معنی بیٹھنا، تو یوں ماہ ذوالقعدہ کا معنی ہوا بیٹھنے والا۔ تو اس مناسبت سے معنی کے نام کے ساتھ مطابقت اور موافقت کیا ہوگی؟ تو عرض کرتا ہوں، اہل عرب جب ماہ ذوالقعدہ کا آغاز ہوتا تو جنگ و قتال، جھگڑ و فساد، قتل و غارت، لڑائی، ہر چیز، حتیٰ کہ اسفار کو بھی ترک کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے۔ تو اس مناسبت سے ماہ ذوالقعدہ کو ذوالقعدہ کہا جاتا۔ اب یہی نام اہل عرب میں معروف اور مشہور تھا، تو اسی کو اہل اسلام نے بھی آگے جاری رکھا۔ اب آئیں اگر ماہ ذوالقعدہ کے فضائل کو دیکھیں تو ماہ ذوالقعدہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ہیں، وہ 4 حرمت والے مہینے جن کی تعظیم، توقیر اور تکریم قرآن کریم نے ہمیں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ حرمت والے مہینے جو 4 ہیں، ان 4 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ماہ ذوالقعدہ ہے۔ اس کی حرمت صرف اہل اسلام کے ہاں نہیں بلکہ کفار کے ہاں بھی ہے۔ اتنی حرمت ہے کہ اگر ماہ ذوالقعدہ میں اگر اہل عرب کفار کو باپ کا قاتل یا بیٹے کا قاتل مل جاتا تو وہ اسے بھی کچھ نہ کہتے تھے۔ اب ماہ ذوالقعدہ کی دوسری فضیلت دیکھیں تو ماہ ذوالقعدہ کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ اشہر الحج میں سے ہے۔ اشہر حج یعنی حج کے مہینوں میں سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کہ چند مہینے معلوم اور معروف اور مشہور ہیں۔ وہ چند مہینے کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وہ چند مہینے، ان میں سے پہلا مہینہ ماہ شوال ہے، دوسرا ماہ ذوالقعدہ ہے اور تیسرا ماہ ذوالحج کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن ہیں۔ اب ماہ شوال، ماہ ذوالقعدہ اور حج کے ابتدائی جو 10 دن ہیں، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ یہ حج کے مہینے کیوں کہلاتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے حج کے مہینوں کی کہ بھئی ان سے پہلے کوئی بھی حاجی حج کا احرام نہیں باندھ سکتا۔ اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو وہ ماہ شوال کے بعد ہی باندھے گا۔ ماہ شوال سے پہلے اگر کسی نے حج کا احرام باندھ لیا اور وہ حج کے لیے چلا گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ بعض فقہا کہتے ہیں حج تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف، ماہ ذوالحج۔ ذوالحج جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، ذو کا معنی والا اور حج کا معنی حج، یعنی ماہ ذوالحج کا معنی حج والا۔ اس مہینے کو ماہ ذوالحج کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اہل اسلام ایک عظیم الشان عبادت حج والی وہ ادا کرتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو ذوالحجہ کہتے ہیں۔ اب ماہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، پہلا عشرہ، وہ بہت ہی فضیلت کا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ماہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی وقت، کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی ایام نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان 10 دنوں میں جو بندہ دن کو روزہ رکھتا ہے وہ پورے سال روزوں کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور رات کو اگر وہ عبادت کرتا ہے تو شب قدر کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ ابتدائی 10